ہو سکے تو کوئی نیا کام اچھا شروع کر دو تاکہ اس کی فالو کرتے کرتے لوگ ان کی نیکیاں تم تک آتی رہیں قیامت تک۔ کوئی برا کام تم نے، بہت سارے لوگ فیشن شروع کرتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا فیشن ہے، ایک نیا فیشن۔ گناہ کو اگر فیشن شروع کیا، نیکی کو فیشن بناؤ، اگر اس کی کوئی اقتدا کر لیا تو اس کا ثواب تمہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد ہم تسبیح پڑھنا شروع کر دی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لوگ اس کو نقل کرتے رہے، جس نے بھی جہاں پر بھی شروع کیا، جب تک پڑھا جاتا رہے گا شروع کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نماز کے بعد سلام شروع کر دیے، برسوں تک اگر میرے آقا کی بارگاہ میں لوگ اسی پر نقل کرتے ہوئے سلام پڑھتے رہے تو اس نئے کام کی ابتدا کرنے کا ثواب تو ہے ہی، لیکن جتنے لوگ اس نیک کام پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب بھی آپ کو دیا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح گناہ کا مسئلہ ہے کہ اگر تم نے نیا کام شروع کیا، پینٹ پھاڑ کر کے پہنو، سطر دکھا کر کے گھومو، کانوں میں بالیاں پہن لو، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لو، اور تھوڑی لمبی چوٹی لگا کر کے، مردوں کی بات کر رہا ہوں، نوجوان، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نیا فیشن ہے۔ یہ کون سا فیشن ہے کہ نہ مرد نظر آ رہا ہے نہ عورت نظر آ رہا ہے۔ اگر اس طرح کی حرکت کر کے کوئی نیا فیشن سمجھتا ہے، گناہ کو اور اس کا دیکھا دیکھی جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ شروعات میں اپنی جانب سے کوئی ایسی چیز نہ لاؤ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس پر ایک نفیس بات میں گفتگو کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا تھا، اس آیت کو یاد رکھیا، جس نے ایک آدمی کا قتل کیا گویا کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کیا، اور جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی۔ ایک مقدمہ آیا تھا حضرت علی کی بارگاہ میں۔ ہوا کیا تھا، ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا۔ اب جہاں لاش پڑی ہوئی ہے وہاں پر سے فوجی گزر رہے تھے، پولیس اس زمانے کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی، گزر رہے تھے، لاش پڑی ہوئی ہے، خون میں لت پت ہے۔ اسی وقت اتفاق سے ایک آدمی وہیں جھاڑیوں کے پاس تھا جو چاقو اٹھایا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں خون لگا ہوا تھا۔ فوراً پولیس نے اس کو پکڑ لیا، ایک آدمی کا قتل کیا۔ وہ چلاتا رہا، میں قاتل نہیں ہوں، میں نے نہیں مارا ہے۔ کہا کون مارا ہے؟ لاش پڑی ہوئی ہے، چاقو تیرے ہاتھ میں، خون تیرے ہاتھ میں لگا ہوا ہے۔ پکڑ کر کے لے کر کے آئے، اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور یہی پولیس والوں نے گواہی دی کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، جائے واردات پر یہی تھا، قتل کی جگہ پر یہی تھا، اور کوئی نہیں تھا، اور چھری بھی اس کے ہی ہاتھ میں تھی، چاقو اس کے ہاتھ میں تھی، اور لاش تر و تازہ تھی۔ اب اس سے کہا گیا تیرے پاس کوئی ثبوت، کوئی دلیل ہے کہ تو نے قتل نہیں کیا؟ کہا میں کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں؟ اس کو صفائی دینے کے لیے موقع دیا گیا، لیکن وہ اپنی صفائی میں کھرا نہیں اترا، تو حضرت علی نے فیصلہ فرمایا کہ قتل کی سزا قتل ہے۔ اسلام میں ایک جان کے بدلے پھر جان دینا پڑے گا، قتل قصاص ہے۔ حکم دیا گیا کہ اس کا بھی قتل ہوگا، اس نے ایک جان کا قتل کیا ہے۔ وہ کھڑا تھا، اب اس کو سزا کے لیے، موت کی سزا کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اتنے ہی میں عدالت میں ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا، کہا امیر المومنین اس شخص کو چھوڑ دیں، وہ بے گناہ ہے، وہ مجرم نہیں ہے۔ کہا کیسے تجھے پتا؟ کہا جو مقتول ہے، جو لاش ہے جو پڑی ہوئی آپ کو ملی ہے، اس کا قاتل میں ہوں، میں نے قتل کیا، میرے سے اس کے معاملات تھے، رنجش تھی، میں نے قتل کیا ہے۔ لیکن میں نے جب دیکھا اس کو کہ یہ بیچارہ ناحق مارا جائے گا تو میرا دل رہا نہیں گیا مجھ سے، میں حاضر ہو گیا، میں اقرار جرم کرتا ہوں، اس کی جان چھوڑ دیجیے۔ تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ابھی اس کو پکڑ لیا گیا، جو نیا قاتل آیا ہے، اقراری مجرم ہے۔ اب اس کو سزا دی گئی کہ اب اس کو جو ہے
قتل کی سزا ہوگی کہ یہ حقیقت میں یہ مجرم تھا۔ اس وقت مولا حسین اور مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں تھے یا جوانی میں تھے، بارگاہ حیدر کرار میں وہ بھی بیٹھے رہتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے، کہا بابا جان آپ نے فیصلہ پہلے والے کے بھی قتل کا سنایا تھا، دوسرے والے کی بھی قتل کا، اس کی بھی موت کی سزا، اس کو معاف کرنا چاہیے دوسرے والے کو۔ کہا کیسے؟ کہا آپ سزا کس آیت کے تحت سنا رہے ہیں؟ کوئی آیت ہوگی نا قرآن میں، قانون کیا ہے؟ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس، ایک جان کو جس نے قتل کیا اس نے انسانیت کا قتل کیا ہے، لہذا اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو پھر حضرت امام حسن نے کہا یہ جو حقیقی مجرم ہے، یہ آیت کے دوسرے حصے پر بھی تو آتی ہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے پوری کائنات کو بچایا۔ اگر یہ نہ آتا تو وہ ناحق مارا جاتا، پہلا والا یہ آیا اور اس کی جان کو بچایا ہے اس نے، تو بچانے کا انعام بھی تو اس کو ہونا چاہیے۔ تو اس کو بچانے کے عوض میں پھر اس کو معاف کرنے کا پروانہ دیا گیا، لیکن جو مقتول تھا اس کے گھر والوں کو بلایا گیا کہ کیا تم اس قاتل کو معاف کرتے ہو؟ تو دیت لے کر کے، جو معاوضہ ہوتا تھا وہ لے کر کے گھر والوں نے بھی اس کو معاف کیا۔ میرے عزیزو، یہ آیت آج پوری دنیا جانتی ہے، قرآن میں موجود ہے۔ ہم مصر میں تھے پڑھنے کے زمانے میں، اس آیت کو دہرا رہا تھا امریکی پریسیڈنٹ اس وقت اوباما، وہاں پر آیا ہوا اور وہ یہ آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اسلام میں یہ ہے کہ ایک قتل جس نے کیا گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک آدمی کو بچایا اس نے پوری کائنات کو بچایا۔ وہ بڑے بھاشن تھے، لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے جو اسلام کی اتنی باریکی کو جانتے ہیں اور پھر دہشت گردی کا لیبل اسلام کے اوپر تھوپتے کیوں ہیں؟ جس دین نے یہ فرمایا ایک قتل بھی ناحق جائز نہیں، اس دین کے اوپر اتنا بڑا بلیم کہ یہ قتل کا آرڈر دیتا ہے، لوگوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی ہندوستان میں یہی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جس میں کافروں کو مارنے کے لیے آئی ہیں۔ ہاں آئی ہیں، میں انکار نہیں کرتا، آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں پاؤ مارو، ہے یہ آیت بہت چبھتی ہے، حیث وجدتموہ فاقتلوہم حیث وجدتموہ، جہاں پاؤ قتل کر دو۔ اب اس کو سن کر کے پڑھ کر کے لوگوں کو وہ لگتا ہے کہ قرآن میں قتل کرنے کا حکم آیا، قتل کرنے کا حکم آیا، اتنا واویلا مچاتے ہیں، اتنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ اس چیز کو مذاق میں مت لیں، میں اگرچہ آپ کے ساتھ مذاق میں کہہ رہا ہوں، لیکن آیت حقیقت میں ہے اور آج بھی ہے، قرآن میں ہے، ہم نے تلاوت کیا، دوسرے پارے میں موجود ہے آیت۔ لیکن ایک لاجک آپ سے بھی اور ان سے بھی پوچھتا ہوں، دماغ میں آنے والی بات ہے، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن نے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ کیوں؟ قرآن میں جو آیا مسلمان پریکٹیکلی اس پر عمل کرتے ہیں، قرآن میں خالی لکھنے کے لیے نہیں آیا، مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور پوری دنیا جانتی ہے سب سے زیادہ پریکٹیکل اپنے دین پر کوئی مذہب کے لوگ کرتے ہیں تو صرف مسلمان کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ پریکٹیکلی جو ہے لائف کسی کی ہے ریلیجیس جس کو کہتے ہیں، وہ مسلمان ہیں پوری دنیا میں۔ باقی سب کے وہاں لکھے ہوئے بہت کچھ ہیں لیکن زندگی میں نہیں ہے۔